إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں مشرکین مکہ کے جانب سے جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کا بھی جواب دیا. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. نون قلم، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنے خطبہ جمعہ کے اگلے مواد کی طرف پڑھوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کو بنیاد رکھ کر آج کے اس خطبہ جمعہ میں دین میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا. حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں توحید کو بڑھانا چاہا، توحید کو پھیلانا چاہا اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینی چاہی، تو لوگوں کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا، ایسا کوئی جواب نہیں تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لاجیکلی انکار کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو جھٹلانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا لاجیکلی ان کے پاس کوئی اس کا صحیح سے جواب نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، طرح طرح کے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب سے نوازتے تھے، جن میں کہ ایک مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جاتا تھا، پاگل کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو سوار ہو چکا ہے، جنات آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ کو پڑھ لکھ کر سناتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگر اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا الزام لگا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں نے آپ کو جادوگر کہا، کاہن کہا، یہ کہا کہ وہ جا کر غاروں میں بیٹھتا ہے، جنات آتے ہیں، سکھاتے ہیں، چلا آتا ہے. یہاں تک کہ پاگل کہا، مجنون کہا. گرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سب سے مشہور
اور سب سے اچھی بزنس وومن جو خاتون تھی حضرت خدیجہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. لیکن ان سب کے باوجود آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے تھے. لیکن اگر ان الزامات کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے اوپر کسی طرح کا کوئی داغ یا دھبا ڈالا جا رہا تھا. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی تناؤ کے بارے میں کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی بگاڑ کے سلسلے میں کہا جاتا تھا. لیکن کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر ذرا بھی برابر بھی بات نہیں ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ بیکار کی باتیں نہیں کر رہے ہیں. ارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب دنیا کے معاملے میں اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. آپ تو مکہ کے معاشرے میں سب سے بہترین اخلاق والے ہیں. آپ مکہ کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی بد کرداری کا کام نہیں کیا. آپ نے مکہ کے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جوا بازی نہیں کی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. یہ سب آپ کے تو مکہ کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو سب سے بہترین اخلاق کے اوپر آپ کو فائز کر دیا. یہی وجہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام لگانے کی کوشش کرتے مشرکین مکہ تو اللہ کے رسول یہی کہتے تھے فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، ارے میں نے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، بتاؤ کہ میرے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے کردار کے سلسلے میں، ذہن کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں. بتاؤ میرے اندر ایسی کیا خرابی ہے جو تم دیکھتے ہو جو آپ مجھے اچانک تم پاگل اور مجنون کہنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اپنے کردار کو پیش کیا. حاضرین یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار خصائص تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کے سلسلے میں بہت سارے مؤرخین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن آپ کی جو بہترین خصوصیت تھی وہ تھے آپ کے اخلاق. اور اس خصوصیت کا تذکرہ نہ صرف قرآن مجید میں، نہ صرف احادیث میں، نہ صرف تاریخ میں، بلکہ آپ سے پہلے کی جو کتابیں نازل کی گئی تھی جیسا کہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان سب کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ملتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے ربی تھے، نہ صرف وہ یہودیوں کے بہت بڑے ربی تھے، عالم تھے، بلکہ ان کا گھرانہ عالمانہ گھرانہ تصور کیا جاتا تھا. مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے سارے کے سارے یہودی عبداللہ بن سلام کے گھر والوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو عبداللہ بن سلام کو بھی ایک کیوریوسٹی اٹھتی ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ، اس کی جو اتنی شہرت مدینہ میں پائی جا رہی ہے، جاؤ جا کر دیکھ تو لو کہ کیا باتیں سناتا ہے، یہ کیا باتیں بیان کرتا ہے. وہ جاتے ہیں، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں شامل ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے عبداللہ بن سلام جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں سنی وہ یہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. کیا باتیں، کیا احکامات تھے. ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں، لوگ سب سے مخاطب ہیں، مدینہ کی ساری آبادی سے مخاطب ہے، ساری قیامت تک آنے والی ساری انسانیت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ. آپ اس کو سلامتی کو پھیلائیں، اس کا ترجمہ کیجئے. آپ ترجمہ کیجئے کہ سلام کو پھیلاؤ. آپ جو مناسب لگتا ہے اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کیجئے، جو دونوں بھی ترجمے مناسب آتے ہیں. سلامتی کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، جان پہچان بڑھاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، صبح اور شام میں نمازوں کا اہتمام کرو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر احکامات دے رہے ہیں. کیا یہاں پر آپ کو احکامات توحید کے نظر آ رہے ہیں؟ کہ یہاں پر آپ کو احکامات نماز کے پڑھنے کے، صدقہ کے، زکوٰۃ کے، ایسی کوئی بڑی بڑی باتیں نظر آ رہی ہیں؟
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر انسانیت کو انسانیت سے جوڑنے کا، بنیادی طور پر ایک بہترین اخلاق کے مظاہرے کا جو کردار ہوتا ہے، وہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اور ساری انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے بھی کہا افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں، عبادتوں کا معاملہ ہوتا ہے، عبادتوں کی بھی پابندی کرو، صبح شام اٹھتے ہوئے ذکر و اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کرو۔ یہ باتیں سننی تھی۔ عبداللہ بن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اے اللہ، اے محمد، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا، اے محمد، ہم نے آپ کے بارے میں جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، ہم نے جو آپ کے سلسلے میں بشارتیں سنی تھی، ہم نے جو سنا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ایسا ہوگا، وہ ان احکامات کی تعلیم دے گا، اس کا یہ کردار ہوگا، تو بتائیے میں نے آپ کو پورا مکمل طور پر انہی کردار پر پایا، مکمل طور پر انہی باتوں کو پھیلاتا ہوا پایا، مکمل طور پر وہی پیغام دیتے ہوئے میں پایا۔ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام یہودی ہیں، عالم ہے، نہ صرف عالم ہے بلکہ عالمانہ گھرانہ ہے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہوگی وہ آپ کی کردار کے ذریعے ہوگی، وہ آپ کے اوصاف کے ذریعے ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل، اس سے پہلے کی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو کہیں نہ کہیں امت محمد اس کو بھولتی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا، اللہ کے رسول نے کہا، آپ نے کیا کہا کہ میری بعثت کا مقصد کیا ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ جو اخلاق کی بہترین چیزیں ہیں، جو اخلاق کی بہترین باتیں ہیں، جو اخلاق کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں وہ بتا سکوں اور اس سلسلے کو میں ختم کر سکوں، اس کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آخری پیغمبر کو بھیجنا، لوگوں کو انسانیت کو توحید کی طرف لانا، توحید کی دعوت دینا، یہ تو معلوم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ تو وہ معاملہ ہے جب توحید کی طرف جب لوگ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ، ان کے بعد، ان کے معاملے میں، ان کے سلسلے میں جو قرآن میں جو احکامات ہیں، جو حدیث میں جو احکامات ہیں، جو دین کے جو احکامات ہیں، جو شریعت کے جو احکامات ہیں، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہوگا جو اسلام قبول کریں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تکریم اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، جو مجھ پر اسلام لائے گا، اس کے سلسلے میں شریعت کے احکامات رہیں گے، اس کے اوپر نافذ ہونی ہوگی، اس کے اوپر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو درکنار کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان تک تم پیغام کو نہ پہنچاؤ، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ کہ ان کو معلوم ہے اسلام کے سلسلے میں، گرچہ کہ وہ جانتے ہیں محمد کے سلسلے میں، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تقریم اخلاق کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ حاضرین، اخلاق کا معاملہ دنیا میں تو بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس دنیا میں چاہے جتنی بھی آپ کے پاس صلاحیتیں موجود ہوں، آپ اچھے تاجر ہوں، آپ اچھے ڈاکٹر ہوں، آپ کے پاس آرٹ کے اعلیٰ سے اعلیٰ نمونے موجود ہوں، آپ بہترین سے بہترین اپنے فیلڈ میں ماہر ہو، لیکن اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہوں گے تو آپ کو نہ شہرت ملے گی، نہ نیک نامی ملے گی، بلکہ ہوگا یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں اپن صلاحیتوں کو ضائع کر دو گے۔ تو اخلاق دنیا میں تو فائدہ دیتے ہی دیتے ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کردار لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں فرمایا کہ جو دنیا میں صاحب کردار ہوں گے، جو اخلاق والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق کو میزان میں رکھ کے وزن کرے گا، اور ان کا جو میزان میں جو وزن ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھاری کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جنت میں لے جانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ جنت میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر پیدا کرو اور حسن اخلاق رکھو۔ بس یہی دو معاملات ہیں جس کی وجہ سے بآسانی آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔
اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اخلاق جتنے بہترین ہوگے وہ جنت الفردوس میں مجھ سے وہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سیرت کے بیانات سنتے ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات سنتے ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں، صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہماری کہیں نہ کہیں ایک بشری تقاضے کے مطابق، ایک دین سے محبت کے مطابق، ان لوگوں سے محبت کے مطابق ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم اس دور میں رہتے ہیں، کاش ہم اس دور میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسلام کی ہدایت دیتا اور ہم اسلام کو بولا۔ کہیں نہ کہیں ہماری خواہشیں ہوتی ہے کہ ہم ان منظر کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہوتے، گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، اب پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے انسانوں کو بہترین موقع دیا، مسلمانوں کو بہترین موقع دیا۔ کیا موقع دیا؟ کچھ نہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لو، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ اور تم جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہو سکے اتنا قریب ہو۔ تمہارے اخلاق جتنے بہترین ہوں گے اتنا ہی قریب تم جنت الفردوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آسان نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، ہمیں افسوس بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی رہے گی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہے۔ کیا معاملہ، یہ باتیں ہیں کہیں نہ کہیں جب ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ڈر زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان ہمارے دلوں میں جب غلبہ پایا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تب ایسے موقع پر کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی موقع ابھی بھی مل سکتا ہے گرچہ ہم اگر اپنے اخلاق کو بہترین کر سکیں۔ حاضرین، اتنا ہی نہیں، عبادتوں میں جو ہم سے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اخلاق کے ذریعے پورا ہے۔ ہماری عبادتوں میں کمی ہے، بشری معاملات، ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم سے عبادتوں میں سستی ہوتی ہی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز کو رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ختم کرنے کا آسان نسخہ بتلا دیا۔ کیا معاملہ بتلایا کہ تم اپنے اخلاق کو صاف رکھو، بس عبادتوں میں جو تمہارے اندر کوتاہی رہے گی، جو سستی رہے گی، جو غفلت رہے گی، کبھی کبھی شیطان کا جو غلبہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کوتاہیوں کو، ان ساری سستیوں کو، ان ساری کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن اگر تمہارے اخلاق بہترین ہوں گے۔ حاضرین، ایک چیز جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں عقیدے کی دعوت دیتا ہے، ہم سب یہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ اسلام ہمیں توحید کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس توحید کی دعوت کی طرف لے کر آنے والی سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ آپ اخلاق کے بغیر لوگوں کو نہ توحید کی طرف لے آ سکتے ہیں، نہ عقیدے کی طرف لے آ سکتے ہیں۔ تو اسلام کی طرف اگر دعوت دینا چاہتے ہیں تو سب سے جو بہترین مظاہرہ ہو سکتا ہے وہ اخلاق کا ہو سکتا ہے، اور اخلاق کے علاوہ کسی اور چیز کا نہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایک مرتبہ جہاد کے لیے جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، جو قافلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کا سارا پانی ختم، آس پاس میں بھی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو روانہ کیا، بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہیں آس پاس تو کہیں پانی تو نظر نہیں آئے، کوئی گاؤں ہے جہاں پر کوئی کنواں ہو۔ تو صحابہ کو ایک خاتون ملی، ایک عورت ملی جو کہ بدوی تھی، اور اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے۔ نبی کریم صحابہ نے اس کو پکڑا اور اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے ان مشکیزوں کو مانگ لیا اور اس پر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور اتنی برکت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سارا کا سارا لاؤ لشکر اس مشکیزے کو پانی استعمال کرتا رہا، پانی کے پینے کے لیے، وضو کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں آئی۔ جو 2 مشکیزیں جو بھرے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ اس کے بعد ان 2 مشکیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو واپس کیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ سے گزارش کی کہ بتاؤ تمہارے پاس کھانے کی کیا کیا چیزیں۔ صحابہ نے کھجوریں لے کر آ کر دی، جو لے کر آ کر دیا، جو کچھ بھی صحابہ کے پاس کھانے کی جو بھی چیزیں موجود تھی وہ لے کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر آ کے رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے ان سارے سامان کو، کھانے پینے کے اشیاء کو اٹھا کر اس خاتون کے حوالے کیا۔ خاتون حیران و پریشان اس اخلاق کو دیکھ کر، ایک بندہ جو کہ بادشاہ ہے، جو کہ حاکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے، ایک حاکم ہے، سپہ سالار ہے، اس کو مجھے 2 مشکیزیں ملتے ہیں اور ان کا پانی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پانی میں کمی نہیں آتی، اور استعمال کرنے کے بعد بھی اور مجھے وہ اور زیادہ ہدیات و تحفات سے نوازتا ہے۔
اور معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سفر سے واپس آنے کے بعد مدینہ سے جب آپ قافلوں کا روانہ کرتے, جہاد کی ٹکڑیوں کو, جو لشکروں کا روانہ کرتے, تو اللہ کے رسول مجاہدین سے مخاطب ہو کر اس بات کو کہتے تھے کہ فلاں 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 جگہ تو حملہ کرنا, لیکن وہ عورت اس نے جو ایک مرتبہ جو اس نے مدد کی تھی اس کے گاؤں پر حملہ نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس احسان کو یاد رکھا. وہ خاتون یہی بیان کرتی ہے کہ وہ خاتون اپنے گھر والوں کے پاس, اپنے گاؤں والوں کے پاس جا کر جمع کر کے کہتی ہے, کیا تم نہیں دیکھ رہے ہمارے آس پاس کے سارے گاؤں والوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ہم پر حملہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ میں نے اس آدمی کی مدد کی تھی, ایک مرتبہ میں نے اس حاکم کی مدد کی تھی, اسی وجہ سے اس کا احسان ہے, وہ ہم پر وہ احسان بتلا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تم نے ایک مرتبہ ہم پر مدد کی تھی, اسی وجہ سے ہم تم پر کبھی دوبارہ حملہ نہیں ہوں گے. پھر وہ خاتون سارے گاؤں والوں کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آتی ہے اور سارے کے سارے گاؤں والے اسلام کو قبول کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ سب سے بہترین جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہے کردار. کردار کے بغیر آپ کتنے بھی بہترین کیوں نہ ہو سکے, عبادات نہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو جائیں, آپ اپنی زندگی کے سارے معاملات آپ مکہ مکرمہ میں, بیت اللہ میں, خانہ کعبہ میں بیٹھ کر آپ ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں, لیکن آپ کا کردار اگر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کی عبادتیں آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اتنا ہی نہیں, جو عبادتوں کا معاملہ, کردار کا جو معاملہ ہوتا ہے, ہمیں مکی دور میں بھی نظر آتا ہے. حضرت جس معاشرے میں با کردار لوگ رہتے ہیں اس معاشرے کی عزت خود بخود بڑھتی ہے. اگر جس معاشرے سے با کردار لوگ ہٹ جائیں, گھر سے سمجھیں, معاشرہ سمجھے, گھر ہو, گلی ہو, محلہ ہو یا گاؤں ہو, جو سمجھنا ہے آپ سمجھ لیں, جس گھر میں ہو, جس گلی میں ہو, جس محلے میں با کردار لوگ نہیں رہتے, اس معاشرے کی, اس گھر کی, اس گلی کی, اس محلے کی عزت نہیں رہتی. اس کا معاملہ, اس چیز کی اہمیت مشرکین مکہ کو بھی تھی. کیوں؟ ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا, جب مدینہ لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا, حبشہ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ واپس چلنا چاہتا ہوں. مکہ چھوڑ کر وہ واپس جانے لگے. ابو دغنہ وہ آتا ہے, وہ آ کر ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں, اے ابو دغنہ, اب تمہارا معاشرہ, تمہارا گاؤں, تمہارا شہر میرے رہنے کے قابل نہیں ہے. لوگ مجھ پر عبادت کرنے تک کی اجازت نہیں دے رہے. کھلے طور پر میں اپنے اللہ کو بھی نہیں, اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پا رہا ہوں, اسی وجہ سے میں اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ جاتا. ابو دغنہ جو بہترین بات کہتے ہیں وہ اسے سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل, وہ کہتے ہیں, مثلک ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, آپ جیسے باکردار انسان والا, آپ جیسے اخلاق والا, آپ جیسا باکردار انسان نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا. اس کو خود سے بھی شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اور شہر والے بھی اسے نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کیونکہ شہر کی اگر عزت ہے تو آپ جیسے باکردار لوگوں کی وجہ سے. حضرت مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ حضرت ابو بکر ہوں, ایسے جو بڑے بڑے صحابہ پائے جاتے تھے, جو اس دور میں اچھے لوگ تھے, اچھے کردار والے تھے, وہ لوگ بھی ابو بکر کی اور ان سب کی قدر کرتے تھے. یہی وجہ ہے ابو جہل جو کہ بہت زیادہ ظالم انسان تھا, جو لوگوں پر, مظلوموں پر ظلم کرتا تھا, وہ بھی حضرت ابو بکر اگر اس کے پاس جا کر کسی بات کو کہہ دیتے تھے, ابو جہل بھی مان لیا کرتا تھا. کیوں مان لیا کرتا تھا؟ کیونکہ ابو جہل کے دل میں بھی حضرت ابو بکر کو لے کر بہت زیادہ عزت تھی, ان کی کردار کو لے کر عزت تھی, ان کے اخلاق کو لے کر عزت تھی. یہ معاملہ معاشرے میں پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے باکردار لوگ نہ صرف اپنے آپ کی عزت بڑھاتے ہیں بلکہ اپنے محلے کی, اپنے معاشرے کی, اپنے گھر والوں کی, یہاں تک کہ اپنے دین کی کہیں نہ کہیں تاریخ بٹورنے کا بھی کام بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, ایک زمانے تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا بگاڑ عقیدہ ہے. ایک زمانے تک میں یہ سمجھ رہا تھا, لیکن جب میں مسلمانوں کے معاشرے میں ہوں, ان کو جب میں قریب سے جانا, تو مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ جہاں پر ان کے بگاڑ کا سبب عقیدہ ہے, وہیں پر ان کے بہت بڑے زوال کا سبب اور اس زوال سے نہ نکلنے کا سبب ان کے اخلاق ہے. یعنی کہ عقیدہ ان کے زوال کا سبب ہے, لیکن ساتھ ہی اس سے پہلے زیادہ زوال کا سبب جو بگاڑ مسلمانوں کے اندر تیزی کے ساتھ آتا جا رہا ہے اور اس بگاڑ سے مسلمان نہیں نکل پا رہے ہیں, اس کی وجہ مسلمانوں کے اخلاق ہے, مسلمانوں کا کردار ہے. آپ کے بہترین عقیدہ ہوگا, آپ کا عقیدہ بہت اچھا ہوگا, آپ توحید کے اوپر مکمل طور پر قائم رہیں, آپ یہاں تک کہ
آپ کے اندر اتنا توحید کا اتنا زیادہ معاملہ ہوگا، عقیدے کا، توکل کا اتنا زیادہ معاملہ ہوگا کہ آپ مدد کے لیے دنیا والے لوگوں سے بھی مدد نہیں لیں گے. آپ پریشان ہوں گے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کے عقیدے کا یہ معیار ہوگا، آپ کے توکل کا یہ معیار ہوگا کہ آپ کسی اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتے دار سے مدد بھی نہیں لیں. نہیں لیں، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھیں. لیکن اگر آپ کا کردار صاف نہیں ہوگا تو، اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کا عقیدہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، آپ کے عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا معاشرے میں اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہو، اگر آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں. کیوں حاضرین یہ بات ضروری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں، بہت مشہور کا جملہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے، کہ ہماری جو امت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو رسوا کرنے کا ذریعہ بن چکی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی انسان ہو ہمارے آس پاس میں رہنے والا، کوئی بھی مطالعے کا شوق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا معاملہ کسی نے محمد کا نام سن لیا وہ جا کر اٹھا کر قرآن کو کھول کر پڑھنے لگا، ایسا نہیں ہوتا معاملہ. کسی نے محمد کا نام سن لیا وہ جا کر رحیق المختوم کو پڑھنے لگا ہے، ایسا نہیں ہوتا معاملہ. کسی نے محمد کا نام سن لیا، اسلام کا نام سن لیا، وہ جا کر بیٹھ گیا ہے مسجدوں میں آ کر قرآنوں کو دیکھ رہا ہے، مسجدوں میں آ کر تفسیر پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا معاملہ. اگر کوئی مسلمان کا نام سنتا ہے، محمد کا نام سنتا ہے، یا پھر اگر کوئی توحید کا نام سنتا ہے، اسلام کا نام سنتا ہے، وہ سب سے پہلے مسلمانوں کو جج کرتا ہے. اگر آپ کا دوست، آپ کا کوئی بھی دوست، اگر میرا دوست ہے، میرا دوست اگر وشو نام کا ایک میرا دوست ہے، اگر شیو نام کا ایک میرا دوست ہے، ہندو دوست ہے، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جھگڑتے ٹائم پہ میری زبان بد کردار ہو جاتی ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا میرا سلیقہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے جیسے ہی اسلام کا اس کا معاملہ ہوگا یا مسلمانوں کی تعلیمات کا اس کا معاملہ ہوگا، سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال جائے گا، ارے میرا جو مسلم دوست ہے وہ اتنا برے کردار والا ہے، اتنا بد کردار والا ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو کتابوں میں ڈھونڈے. وہ آپ اگر اسلام کی تعلیمات دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے کردار میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ثناء اللہ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ ابوبکر میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ لوگوں میں احمد جاوید جو بھی ہے وہ آپ لوگوں میں ڈھونڈنا چاہتا ہے. اگر ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے محمد کو، اپنے پیغمبر کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنے رہے ہیں. عظیم اخلاق کو سدھارنے کا کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا پہاڑ ہے جس کو سیر کرنے کی ضرورت ہے، نہیں. بہت بنیادی چیز ہے، بہت بہتر بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی معاملہ ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کو بہترین اخلاق بنانا، کیا کرنا ہے؟ کسی سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کا لہجہ نرم رکھنا ہے اور مسکرا کر ملنا ہے. سمپل سی بات ہے. کوئی آپ کا اجنبی بھی مل جاتا ہے، کوئی مدد کے لیے بولتا ہے، اگر آپ اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں اچھے انداز سے آپ عذر پیش کر دیں، وہاں سے بات ختم کر دیں. کوئی جھگڑنے پر آتا ہے، آپ کو جھگڑنے کے لیے لڑی تیار بیٹھا ہے، آپ کو جھگڑا کرنا چاہتا ہے، ایک دم ریڈی بیٹھا ہے، اب وہاں سے معاملے کو کھسک جائے، آپ خود کھسک جائیے، آپ کہے جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ہی صحیح ہو، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، معاملے کو رفع دفع کر دیجیے. چھوٹے معاملات ہیں. کوئی آپ سے آ کر مدد مانگتا ہے، آپ کی کوشش ہے مدد کیجیے، نہیں کر سکتے آپ اس کے سلسلے میں بہترین طور پر عذر پیش کیجیے. اجنبی ہو، جان پہچان والا ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ سے بات کرنے آتا ہے نرم لہجے میں بات کیجیے، اچھے انداز سے بات کیجیے، مسکرا کر کیجیے، گرم جوشی کے ساتھ ملیے. گرم جوشی اگر آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو 90% معاملہ وہیں پر سامنے والا پگھل جاتا ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ مسکرانا سب سے عظیم تحفہ ہے، سب سے عظیم اخلاق ہے. اس کے سلسلے میں جتنے بھی اقوال زرین ملتے ہیں آپ دیکھتے کیجیے، مسکراہٹ سب سے عظیم تحفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا کسی پریشانی کے سلسلے میں وہ آ کر ملتا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا ہے، اپنی ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ اسے مسکرا کر ملتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی. وہ ٹھنڈا کے ساتھ بیٹھتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، اپنی باتوں کو کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کر کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے. گرچہ کہ وہ اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں بات نہیں کرے گا، لیکن آپ سے بات کرنا، آپ کا نرم لہجہ کہیں نہ کہیں اس کو اچھا لگے گا. یہ معاملہ صرف دوستوں کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن کو ہم کو فائدہ ملتا ہے، نہیں، یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اگر سفر کے دوران اگر 15 منٹ کا بھی اگر ہمارا ان کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنا چاہیے. بیٹھے ہیں کوئی کام ہے تو ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں سامنے والے کے دلوں پر بہت بڑا اثر رکھتی ہیں. اب تجربہ کر کے دیکھیے چیز،
اگر میری باتیں نہیں مانتے ہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں ان چیزوں کو, آپ خود یہ جان جائیں گے یہ کتنی عظیم باتیں ہیں, کتنی عظیم چیزیں ہیں. حاضرین, آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اخلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے, سب سے پہلے شروع مجھ سے لے کر, میں ایک عالم دین ہوں, ذمہ داران ہوں, وہ لوگ جن کے آس پاس 10-15 لوگ رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یا پھر وہ کسی ذمہ داری کے عہدے پر فائز ہیں, ان کے اوپر یہ کہیں نہ کہیں دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ, اس کی شرط مجھ سے ہوتی ہے. میں عالم دین ہوں, مجھے اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مجھے میں دین کے معاملے کو لے کر, عبادات کے معاملے کو لے کر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں, لیکن جب اخلاق کا معاملہ ہوگا کسی بھی سلسلے میں اپنے آپ سے شروع کر, میرے لیے معافی نہیں ہوگی. میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ رہیں گے کہ میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتا رہوں گا, میرے لیے ضروری رہے گا, لیکن اس سے بھی زیادہ میرے لیے یہ بھی ضروری رہے گا کہ میں اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کروں. یہی معاملہ ذمہ داروں کے لیے آتا ہے. آپ گھر کے ذمہ دار ہیں, آپ اپنے اسکول میں کسی عہدے پر فائز ہیں, آپ اپنی تجارت میں کسی عہدے پر فائز ہیں, آپ اپنی جمعیت میں کسی عہدے پر فائز ہیں, آپ کسی کمیٹی کے ذمہ دار ہیں, آپ معاشرے میں ایسے ہیں, ہاں آپ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ کے باتوں کا احترام کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی بہترین اخلاق کو لوگوں کو دکھلائیں. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا, آپ کو فیصلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عام آدمی یہ کرتا ہے, نہیں, آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے, تو عام آدمی سے اٹھ کر جیسا کہ بڑے بہترین لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ویسے آپ کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کے سلسلے میں ظلم بھی کرے, بد اخلاقی کے ساتھ بھی پیش آ جائے, ہو سکتا ہے عام انسان ہو سکتا ہے کہ اس کے اپوزٹ میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے, لیکن آپ نہیں. سامنے والا بد اخلاق بھی ہوگا, آپ اس کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. سامنے والا گالی گلوچ کر رہا ہوگا, ارے ترے سے بات کر رہا ہو, آپ کچھ اچھے زبان میں اچھے الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہترین کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیمات نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم حسن تخلقي فحسن خلقي, اللهم حسن تخلقي فحسن خلقي, آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله, رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكمل. صدق الله.